الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہدات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان مسلما فاعتقت منہ او تصدقت منہ او حججت منہ بلغہ ذالک وقال سیدی ابو العباس المرسی الانبیاء الى اممہم عطیۃ ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لنا ہدیۃ وفرق بین العطیۃ والہدیہ لأن العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی واسطے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جندی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماہوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی دربار نازچ اپنی محبت دا خراج پیش کرن تو بعد آج دی یہ محفل پاک سارے انتہائی واجب الاحترام حاجی فضل صاحب مرحوم دے اصال ثواب دی محفل ہے۔ بلا شبہ حاجی صاحب ایک اچھے اور نیک انسان ہن، سارے نال انہاں دا بڑا دیرینہ تعلق ہے۔ میرے مرشد پاک دی مزار بھی انہوں نے بنائی ہے، سارے آستانے دی مسجد بھی انہوں نے بنائی ہے، اور سارے نال اتنا محبت کریں دے ہن کہ انہوں نے یہ وصیت ہے کہ میرا جنازہ ڈاکٹر صاحب پڑھاویں، لیکن میں اتھا کوئی نہ ہم میرے برادر اکبر نے انہوں دا جنازہ پڑھائے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب دے درجات بلند فرماوے۔ اچھا، چونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جڑے میرے اکثر خطابات سن دے رہا تے کافی سارے نویں بھی ہیں، کوئی بندہ اٹھی کے پیسے نہ دے سی، اے ناراض بھی نہ تھی وائے، اے میری ریکویسٹ ہے تو کو پیسے جڑے ایسا نہیں گھندے ہوں دی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تے میں کو گال بھول ویندی ہے، وال سارے لوگاں دا مزاج ہے جڑا پیسے چاہ کے ٹورے سارے ہوں کو دے دن۔ محبوب علیہ السلام دے ذکر دی درس قرآن یا درس حدیث دا ادب ہے کہ جڑا گفتگو کریں نہ بیٹھے تسا ان کو نہ دیکھو، تسا اے دیکھو کہ وہ محبوب دا ذکر کریں دے یا رب دا قرآن پڑھ دا بیٹھے۔ وہ جڑی بے توجہ ہے نا، وہ اون ٹائم تا کچھ نہیں تھی دا، لیکن فقہا نے لکھے جلے بندہ دنیا تو میں دے ان دا خاتمہ اچھا نہیں تھی دا، کیونکہ وہ اللہ تے ان دے رسول دے ذکر تو توجہ ہٹائی ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ اٹھی کے پیسے نہ سی، 150 میرے پاس ہے، پیسے دے پابندی ہے، سبحان اللہ کھڑتے کوئی پابندی کہہ نہیں۔ اور دوجی گالے ہے کہ میرے جڑے مرشد کریم ہیں جنہ دی حاجی فضل صاحب نے دربار بنائی ہے، انہیں دسا کو حکم ہے کہ تساں پیسے نہیں گھننے،
دین دی خدمت اللہ واسطے کرنی ہے تو کو اللہ کہیں نہ محتاج کہنا کرے سی۔ اچھا والو ایک لاجک پیش کریں دیں بھئی سارے لوگ جڑے نا نبی دا ذکر سنن والے وہ اکثر طبقہ غریب ہوندے اور دین غریباں تو چلے تے غریباں تے ہی مکڑے۔ یہ حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام دی، والو بیچارے سوچی رکھ دیں 5 روپے دیوں 10 روپے دیوں 100 روپے دیوں، اتنی سوچ حضور دے ذکر تو غافل تھی دیں ایک گناہ تو آکو تھی کہیں کو لو پیسے نہ کی دے کرو، تو لہٰذا ناراض نہیں تھی انہاں کوئی اٹھی کے پیسے نہ ریسی، توجہ نال میری گال کو سن سو۔ اور تیسری ساری نیت ہے جان جانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم ہے جڑا دین دا ایک مسئلہ سکھ دے یا سکھیں دے وہ 1000 نماز نفل پڑھن والے کو اللہ زیادہ ثواب کو عطا فرمائے۔ تو جڑا تو کو دین دی کوئی گال اچھی لگ سی سمجھ آسی اللہ تبارک و تعالی جڑا ثواب عطا کرے سی اے وی اساں حاجی صاحب دے واسطے ایصال ثواب دی نیت کریں دے پائے۔ عزیزان محترم تمہارے سامنے قرآن پاک دی آیت دا ایک حصہ تلاوت کیتے، ابو داؤد شریف دی ایک حدیث پاک پڑھیے، ایویں مجمع زوائد دی ایک حدیث پاک پڑھیے، نال اون حدیث دی تشریح حضرت عباس مرسی رحمت اللہ علیہ نے کیتی ہے۔ حضرت ابو العباس وہ ہیں جڑے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اون مقام تے فیضن آدن ہر ویلے جانے جانا جانے کائنات دا دیدار کریں دا رانا۔ نماز چی السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ اگا نہیں ٹپدا جب تک گنبد خضرہ دے مکین دا جواب نہیں آدھا۔ عزیزان محترم ایک موت ہو ہے جڑی مسلمان دی موت ہے، ایک موت ہو جڑی منافق یا کافر دی موت ہے۔ میں مسلمان تے مومن دی موت دو تے کلام کرے ساں کیونکہ اے ایصال ثواب دی مجلس ہے، ایک اللہ دے بندے دے انتقال دے ہوتے گفتگو تھی سی سا کو پتہ چلے کہ موت آدھے کے کوئے۔ عزیزان محترم آج چونکہ زیادہ پڑھے لکھے حضرات ہیں تو اساں علاج کرنے والے کو ڈاکٹر آدھے ہیں، اور پرانے زمانے انہیں کو حکیم آکھیا ویندہ طبیب آکھیا ویندہ۔ جدہ کوئی بندہ دنیا تو چلا ویندے ہون ان کو چیک کرن واسطے زندہ ہے یا فوت تھی گئے نا، حکیم کو گھینا دیا ہون ڈاکٹر کو ایسا بندہ چاہوے نے یا ڈاکٹر کو سڑے نے تو حکیم تصدیق کریں دے بندہ جیندہ ہے یا مر گئے، یعنی زندگی اور موت دی تصدیق ایسا حکیم کو لو کریں ہیں۔ کراں قرآن حکیم کو لو تا پوچھو اے قرآن حکیم تو دسا تیری نظر دے وچ زندہ کون ہے تے مردہ کون ہے؟ جدہ قرآن مجید برہان رشید کو لو سوال کیتے اے قرآن دسا تیرے سامنے زندگی دا کنسپٹ کیا ہے، زندگی آدھے کے کوئن؟ قرآن فرمائے دے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جیڑا بندہ اللہ دے رستے قتل تھی ونجے، اللہ دے رستے شہید تھی ونجے، بَلْ أَحْيَاءٌ او زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تو ہو کو شعور کہنی۔ ہن ساری آنکھیں دے دی پئی ہے کہ بندے دے ٹکڑے تھی گئے، اندہ خون ضائع تھی گئے، یہ دنیا تو چلا گئے، میرے مالک تو فوت تھی گئے۔ فرمایا میری قدرت تیرے شعور دی پابند کہنی، اساں جو فرمائے بل احیاء ہوں زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون تو آپ کو شعور کہنی ہے زندہ ہے۔ ہونی کو زندگی ملی کی میں انہیں کلمہ پڑھے، والکلمہ پڑھ دیں احکامات شریعہ دے ہوتے پابندی کریں دے ہوئے، اپنے نبی نال وفا کی تیس دنیا تو چلا گئے۔ ہون قرآن آدھے جڑا نبی دا وفادار ہے او بھامیں این جہان راوے تاں بھی زندہ ہے، بھامیں اون جہان چلا ونجے وال بھی زندہ ہے۔ تو قرآن نے تشریح کی تھی ہے زندگی جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی وفادنا ہے۔ والموت کیا ہے؟ فرمایا انکا لا تسمع الموتى، محبوب جڑا تواری گال کو نہ سنے او مردہ ہے۔ محبوب جڑا تواری گال نہ سنے او مردہ ہے۔ ہونی دے دو مانن، ایک معنی اے ہے کہ جڑے احکامات تسان نازل کیتن جڑے لوگوں کو پوچھائیں اللہ نے حکم دیتے انہوں تے عمل نہ کرے او مردہ ہے۔ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکاة نہ دے، حج ادا نہ کرے، اپنے بہنی براوے دے حقوق دا خیال نہ کرے، حدود و قیود دا خیال نہ کرے، او مردہ ہے۔ دوجا معنی اے بن دے محبوب جتا ودوہا دے چہرے دا ذکر ہوئے، واللیل دے زلفیں دا ذکر ہوئے،
ما زغل بصر و ما طغا دے کاجل والے اکھیں دا ذکر ہوئے، ید اللہ والے ہتھاں دا ذکر ہوئے، علم نشرہ دے سینے دا ذکر ہوئے، محبوب تواڈے کمالات اور معجزات دا ذکر ہوئے، تو جڑا نہ سنے او مردہ ہے۔ تو پتہ چلا وفا میرے مصطفیٰ دے نال زندگی دے دیئے، اور جڑی بے وفائی ہے، جڑا محبوب دا وفادار ہے وہ زندہ ہے، جڑا محبوب دا غدار ہے وہ مردہ ہے، جڑا نبی دا وفادار ہے وہ ہی جہان راوے تاں بھی زندہ ہے، قبر چلا ونجے وال بھی زندہ ہے، تو جڑا نبی دا غدار ہے وہ ہی جہان راوے تاں ہی مردہ ہے، بھاویں قبر چلا ونجے وال ہی مردہ ہے۔ تو زندگی جان جانا، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا دا نہ آئے۔ یہ وجہ ہے کہ جڑے ویلے اسا مدینے وینے ہیں، یہ جڑی موت مدینے دے ویزے تو زیادہ قیمتی ہے۔ جڑے ویلے کوئی عاشق ایک دل دے وچ تمنا گھن کے مدینے ویندے جانے جانا دی زیارت واسطے، اتھا ویندے کو در و دیوار نظر آندی ہے، جڑے ویلے قبر چ ویندے میرے سرکار نظر آندے۔ اے موت مٹاون واسطے نہیں آندی، اے موت اپنے محبوب دے نال ملاون واسطے آندی ہے۔ اے موت مٹین دی نہیں، اے موت محبوب علیہ السلام نال مٹاون واسطے ملاون واسطے آندی ہے، مٹین دی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، اے میرے امتیو اللہ نے میں کو تمہارے واسطے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجے۔ اور فرمایا تحفۃ المومن الموت، اے جڑی اے موت ہے نا، اے مومن واسطے تحفہ ہے۔ اے الموت ایک اصول عربی دا جتا الف لام آوے نا، جی میں الحمدللہ رب العالمین، اور الف لام جڑے ویلے لگ سی نا، ایندہ معنی منسی احد جنسی، احد خارجی، استغراقی اور جنسی، اے چار معنی دے دیں دیئے۔ اور میں کو گرامر چ نہ الجھاواں، ایندہ معنی اے بن دے حمد صرف اللہ واسطے ہے۔ تو اے جڑے ویلے الموت آ ونجے تو فرمایا اے جڑی موت ہے صرف مومن واسطے تحفہ ہے۔ موت صرف مومن واسطے تحفہ ہے، کافر واسطے نہیں، منافق واسطے نہیں، اے موت صرف مومن واسطے تحفہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مومن واسطے کیوں ہے؟ فرمایا انما انا رحمت مہدات، چونکہ میری ذات بھی ہدیہ ہے، موت بھی تحفہ ہے، وال اے دوئے تحفے ہوں والے کٹھے تھی سن تو کو موت دیتی ونجے قبر دے تو سجانے جانا دی زیارت کرو۔ اے موت مٹاون واسطے نہیں آندی، اے محبوب علیہ السلام دی زیارت کراون واسطے آندی ہے۔ اور جائے محبوب علیہ السلام دے نال وفا کی تھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ دی حدیث پاکے میرے آقا علیہ السلام فرمائے مرن والے سارے ہی کو جائے نہیں، ایک مومن ہے، ایک منافق ہے اور ایک عاشق ہے۔ جڑے ویلے مومن دنیا تمہیں دے قبر فرشتے سوال کریں دیں من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حاضر رجل، وہ جواب دیں دے، صحیح جواب دیں دے۔ منافق کو جو پوچھ دیں وہ دے لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جڑا میرا وفادار ہے، میرا عاشق ہے، جڑے ویلے فرشتے ہوں دی قبر چاسن، وہ پوچھن من ربوں کا، میں اتھا جلوہ گر ہو ساں، میں اکثر فرشتوں یہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے آئے، والدین کو چھوڑ کے آئے، بھیڑی بیراویں کو چھوڑ کے آئے، عزیز و اقربا کو چھوڑ کے آئے، ایندے کو لوگ کیا پوچھ دے من ربوں کا، میں دسے نا ایندہ رب اللہ ہے، اے بھی دسے دے ایندہ رب اللہ ہے۔ یعنی ہن محبوب بعد علی خبر بھی دیں دے بیٹھن اپنے عاشق دی موت دے بارے، پشین کوئی بھی فرمے دے بیٹھن، فرمایا کہ عاشق دی موت عام موت نہیں ہوندی۔ فرمایا پوچھا ویسی ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں اتھا فرمے ساں دسارے سی میرا دین اسلام ہے۔ فرمایا ما کنت تقول فی حاضر رجل، ہون اتھا بھی ایک بریک نکتہ ہے، اتھا ما کنت تقول فی حاضر رجل ہے کہ جڑے ویلے تو جیندہ ہمیں اون والے کیا دا ہمیں محبوب دے بارے اے دسا۔ ما تقول فی حاضر رجل نہیں کہ ہون دس کیا دے، اے جڑی زندگی گزارے انہوں تیرے محبوب علیہ السلام دے بارے نظریات اور خیالات کیسے نہیں دسا۔ وال جڑی شاہ او جڑا عقیدہ نظریہ دنیا تے راندے رکھیں دے وہ دی زبان تے جاری تھی ویسی۔ اور جڑا عاشق محبوب علیہ السلام فرمائے کہ جڑے ویلے اندے کو پوچھا ویسی ما کنت تقول فی حاضر رجل، دسا تو کیا دا میں انہاں دے بارے؟ تو میں اتھا جلوہ گر ہو ساں تو میں دسے ساں ہاں ہاں اے محفل چ باندھا آدھا میرے محبوب دے ودوہا دا چہرہ ہے، واللیل جا زلفہ ہن، ما زغل بصر و ما طغا دے کاجل والے اکھیں ہن، ید اللہ والے ہاتھ ہن، میرے محبوب علیہ السلام دا تاہا دا تاج ہے، یاسین دا سیرہ ہے، اے ہر وقت میری عظمتاں اور شانہ بیان کریں دا ہے۔ اللہ کرے اے جڑی تیسری قسم نہ مرنا لیں دی اللہ ساکو انہاں دے وچ شمار کرے چاہ۔ عزیزان محترم، اے موت مٹیں دی نہیں، ذرا تساں ای موت دے مرحلے تے غور کرو۔ سب کو پتہ ہے سارا والد، سارا بھائی، سارا عزیز، سارا دوست جلے دنیا تو ویندہ پہ اسوں کو غسل لینے ہیں، کفن پہ وینے ہیں،
ان کو خوشبو لینے ہیں. آخر سبب کیا ہے؟ ہر بندہ جان دیں کو سب مٹی اچوان کے رکھ رہے ان دا کفن میلا تھی سی. ول ہن جی میں جب میلاد النبی دا موسم آوے تو کئی دوست آتے ہیں یار یہ پیسے تساں غریباں اور مساکین کو دے دیو. اسیں تو سوال کریں نے جڑے ویلے کوئی بندہ فوت تھیندے جڑا تساں پانی اندے تے خرچ کریں دے یہ تھر دے علاقے بھیج دیو جتھاں پانی ملدا ہی کہیں نہیں. یہ کپڑے تساں کفن جڑا لٹھے دے نہیں بھیج دیو تاکہ اتنے تو بڑے ضرورت ہے لوگوں کو کفن دی. تسا کیوں کفن پوین دے کیوں غسل لیندے وے؟ تسا دے اللہ دا حکم ہے، اللہ دے محبوب دا حکم ہے. ذرا غور تو کرو اللہ تے اون دے محبوب نے حکم کیوں دیتے کہ جڑے ویلے کوئی بندہ دنیا تو ونجو کو غسل لیو، ان کو اچھا کفن پواؤ، ان کو خوشبو لاؤ. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائے جڑا تہاڈا کوئی عزیز دنیا تو ویندے نا ان کو جڑا غسل لیتا ویندے، ان کو کفن پوایا ویندے، ان کو خوشبو لائی ویندی ہے، در حقیقت تیاری کرائی ویندی ہے کہ قبر وچ ون کے ہی اپنے نبی دا دیدار کرنا ہے. اے غسل، اے خوشبو، اے کفن، اے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے تیاری کراون واسطے ہے. اور تسا ڈٹھے جڑے ویلے کوئی بندہ دنیا تو چلا ویندے اسا جنازہ پڑھدے ہیں تو جنازہ امام دے اگوں رکھے نے ہے نا، ول صفاں بنا کے سارے پیچھو کھڑتی نے ہیں کنا تسا غور کیتے ہی جنازے کو اگوں کیوں رکھیا ویندے؟ حضرت امام شارانی رحمت اللہ علیہ فرمیندن میں بڑا سوچی رکھدا یار جنازہ پیچھے ہی رکھ کے تھی سکدا، جنازہ جتھا پیا اتھاں ہی کھڑ کے دعا مانگی نو جنازہ تھی سکدا، لیکن امام دے کو کیوں رکھے دن؟ جبکہ بندہ نماز پڑھن ویندا سویر دی نماز پڑھیا امام دے پیچھے کھڑا تھیندا، جمعہ پڑھیا امام دے پیچھے کھڑا تھیندا، عید پڑھیا امام دے پیچھے کھڑا تھیندا. آخری نے مر کے کیا کر گئے کہ کو اگاں رکھ دن سارے پیچھے کھڑن. پر میں جنا میں کو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار تھا. میں عرض کی تھی سونا جڑے ویلے تیرا امتی دنیا تو ونجے جنازہ جو پڑھے نے اگاں کیوں رکھے نے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شارانی ہاں تو نادان تھی گئے تے کو پتہ کہ نہیں اے ہن تیاری کر چکے کہ قبر وچ نبی دا دیدار کرنے. اے تیاری دی وجہ کو لیندا اکرام ہی کو اگاں رکھو باقی سارے پیچھے کھڑ کے دا جنازہ پڑھو. عزیزان محترم ول تسا قبر دے وچ دیکھو مردے دے چہرے تو بند کھول دے وے کدائیں بند کھولن تے بھی غور کرو. حضرت امام شارانی فرمیندن بند ہی واسطے کھولیا ویندے محبوب علیہ السلام جو تشریف گئے نسن نبی دا تمانے غیب دی خبر دے والا جڑے نبی دی نگاہ تو کوئی شے نہیں چھپ دی. لیکن اگر این دے منہ دے تے کپڑا ہو سی نا ای کو ذرا دیکھن دے تکلیف تھی سی. فرمائی دے چہرے تو بند ہٹا دیو جڑے ویلے جانے جانا دا رخ مصطفیٰ رخ انور سامنے ہوئے این دی آنکھ جو کھلے سیدھی نظر محبوب دے چہرے تے پوے ہی واسطے مرن والے دا بند کھول کے دفنایا کرو. دوستو یہ موت مٹین دی نہیں. اگر یہ موت مٹاون واسطے آندی تو پوچھو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے آخری وقت آئے آپ کھل کو لو بڑھے پہن گھر والی پوچھ دیئے آخری وقت ہے نزادہ عالم ہے تسا کھل دے پہوے اے تا روون دا ٹائم ہے. فرمایا کیوں نہ کھلنا قبر دے وچ محبوب علیہ السلام دا دیدار جو تھی انہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر دا دیدار جو تھی انہیں یہ گال حضرت مولا علی فرمائیے جڑے ویلے آپ شہید تھن فرمایا میرے محبوب علیہ السلام میرا انتظار فرمے دے پہنے، ابو بکر و عمر میرا انتظار فرمے دے پہنے، حضرت عثمان غنی میرا انتظار فرمے دے پہنے. اور میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ سا کوئی نظریہ دے کے گئے موت مٹین دی نہیں بلکہ جانے جانا نال ملین دی ہے، جانے رحمت نال ملاقات کریں دی ہے. میرے کو ایک بندے نے پوچھو صحیح ہے جڑی داڑھی رکھ دے سنت موقدہ ہے؟ میں کہ داڑھی سنت موقدہ ہے یہ تو فقہا دسے سن. اگر صوفیات تو پوچھو فرمیندے نے داڑھی نہ تعلق عشق نال ہے، داڑھی دا تعلق عشق نال ہے. بھئی کیویں عشق نال ہے؟ فرمایا این واسطے عشق نال ہے کہ جڑے ویلے بندہ بالغ تھیندے نا داڑھی دے وال اگدن سر دے وال تا پیدائشی ہوندن داڑھی دے بالغ تھی وندے اللہ ان بندے دی مرضی تے چھڑیں دے میرے نبی نال پیار کتنا کرے دے. آج ایسا کئی بندے کو نا یار داڑھی رکھیں وادن حضرت صاحب ڈاکٹر صاحب چھوڑو عمل چنگے تھیسن وال داڑھی رکھے سوں. میں کہ ترمذی شریف دی حدیث پاکے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جڑے ویلے تسا دعا مگو نا اگر رونا نہیں آندا نا منہ رونا والا کر باؤ اور تمہاری دعا قبول تھی ویسی بھاویں وہ صورت بنا گنو نہ رونا والی رونا نہ ہی آوے. تو اگر عمل اللہ کرے چنگے تھی میں اگر کداں چنگے نیوی تھی تو صورت مصطفیٰ دی بن کے قبر وچ ونجو اللہ فرمیسی میرے یار دی صورت بن کے آئے. عزیزان محترم اے موت مٹین دی نہیں بس یہ گال کو
ذہن وچ رکھے موت مٹیندی نہیں، موت آقا علیہ السلام دے نال ملیندی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ اچانک آپ دا وصال تھی گئے۔ قاضی ایاز مالک نے شفا شریف وچ حدیث پاک نقل فرمائی ہے، ویسے ضیاء النبی شریف وچ ہے، اور جتھا بھی یہ کتابیں حدیث مل سی تو کو شفا شریف دے حوالے نال مل سی۔ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے دنیا تو گئے نا، اچانک موت آئی ہے۔ ان دنیا دے وچے پہلی موت جڑی اتنا اچانک آئی ہے، ویسے کنا نزاد عالم تھی دا مختلف کیفیات ہو جہاں جلے اچانک موت آئی ہے۔ صحابہ نے آپ دے جسم مقدسہ دے ہوتے کپڑا پا دیتے، ہون خیال کریں دے پہن کہ یار کیا تھیا ہو سی، اے موت کی میں آئی ہو سی، اے جڑے ویلے قیاس رائیں شروع کیتے نے نا، ہون آپ دے جسم دے ہوتے تو کپڑا پاتا ہوئے، فوراً آپ بولے نے فرمایا انسی تو ذرا خاموش تھی ونجو، خاموش تھی ونجو، خاموش تھی ونجو۔ ذرا تصور کرو جڑا بندہ دنیا تو چلا ونجے اور بعد از وصال بولے تو کیا کیفیت تھی دیئے۔ ان لوگوں نے بڑی حیرانگی دا اظہار کیتے، جلے منہ تو کپڑا ہٹائے تو ڈٹھے نے حضرت خارجہ بن زید، حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام کریں دے پہن انسی تو خاموش تھی ونجو، خاموش تھی ونجو۔ ان کیا دن محمد الرسول اللہ نبی الامی لا نبی بعدہ کان ذالک فی کتاب الاول۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام اللہ دے رسول ہیں، آپ دے بعد کوئی نبی نہیں، آپ ختم نبوت دا تاج پا کے آئیں، ختم نبوت دا تاج پا کے آئیں، خاتم النبیین بن کے آئیں۔ ایک گال توریت چ لکھی ہوئی ہے، زبور چ لکھی ہوئی ہے، انجیل چ لکھی ہوئی ہے۔ ہن صحابہ آدن ہن ویندے واری ختم نبوت دا اعلان کریں دے ویندن، محبوب دی عظمت دا اعلان کریں دے ویندن۔ اگر موت مٹاوے ہا تو آپ بولیں کیوں؟ پتہ چلے موت مٹیں دی نہیں۔ وال فرمایا صرف اتنا نہیں، ایک آواز ہے یہ صدقہ تے سچ آکھے، سچ آکھے، سچ آکھے۔ صحابہ فرمیندن محبوب علیہ السلام دے وصال تو بعد جانے جانا، جانے کائنات مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز کہنا سنیا سے جڑی ان صحابی دے کلام دے ہوتے تصدیق کرنا لی آواز ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ وال حضرت زید بن خارجہ فرمیندن حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو جانے جانا تشریف فرما ہیں، اور السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ نے آپ محبوب علیہ السلام دی ذات تے سلام پڑھے، ول دوبارہ خاموش تھی گئے۔ صحابہ فرمیندن سا کوئی فلسفہ سمجھ آ گئے، اگر موت مٹیں دی تو نبی دا جید صحابی کلام نہ کرے ہا۔ اے موت مٹیں دی نہیں، اے موت محبوب علیہ السلام کو ملیں دیئے۔ ہون حضرت ابو العباس مرسی فرمائے الانبیاء الى اممہم عطیتن، اے جتنے نبی ہیں نا اپنی امتوں واسطے عطیہ ہیں، وَنَبِيُّنَا لَنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیتن، اور سارے نبی سارے واسطے ہدیہ ہیں۔ وَفَرْقُ بَيْنَ الْعطیۃ وَالْحدیہ، عطیہ اور ہدیہ فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ وَالْعطیۃ لِلْمُحْتَاجِین وَالْحدیۃ لِلْمَحْبُوبِین، عطیہ دیتا ویندے ضرورت منداں کو تے ہدیہ دیتا ویندے محبوباں کو۔ یعنی اے امت محبوب علیہ السلام دی اللہ کو اتنا پیاری ہے کہ محبوب علیہ السلام دی ذات دی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدیہ دیتے، اور فرمائے تحفۃ المومن الموت، اے جڑے مومن واسطے تحفہ ہے اللہ دے طرفوں، وہ کیا ہے؟ موت دائے۔ یعنی تہادو تہابو، محبوب نے فرمائے ہدیے دیتے ونجو اندے نال محبت ود دیئے۔ جنہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت کئی مومن دے نال ود دیئے، اللہ موت دا تحفہ تا کریں دے، تاں وسا دے یار بندہ اللہ کو پیارا تھی گئے، بندہ اللہ کو پیارا تھی گئے۔ ہون اللہ کوئی بندے تے پیار آ گئے کہ مومن کو اپنی موت دا تحفہ دیتے سی، کہ موت دا تحفہ جڑے ویلے مل سی، اے ساری زندگی جڑے نبی دا ذکر کریں دائے، ساری زندگی جڑے نبی دا شانہ اور عظمتاں بیان کریں دائے، ہون قبر دے وقت وان کے اون محبوب دا دیدار کرے۔ عزیزان محترم، حضرت فتح القدیر، صاحب فتح القدیر حضرت کمال رحمت اللہ علیہ، جنہیں کو ابن حمام آدھے نسل انہوں نے کمال ہے، وہ فرمیندن میں جڑے ویلے فلسفہ موت پڑھے نا کہ بھئی مرن اے موت مٹیں دی نہیں، تو میں بڑا خیال کیتی رکھدام کہ یار پتہ نہیں اے موت کی میں زندہ رکھیں دی اسی۔ فرمایا ہے کہ میں اپنے استاد حضرت ابن عجائبہ دی دربار تے گیا، قبر تے، قبرستان ہے، مزار کو نا بڑی عام قبرستان ہے، قبرستان دے وچ مزار ہے۔ ادھر میں ان قرآن پاک پڑھتا بیٹھا، ہن میرے دل دے وچ خیال ہے کہ نبی دے غلام زندہ کی میں ہوندن۔ سورہ ہود دی تلاوت کی تیم جلے یہ آیت پڑھے نا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اے جلے ویلے میں آیت پڑھی ہے نا قبر دے وچ آواز ہے یا کمال لیس فینا شقیٌّ ھذا کلُّ سعید،
فرمایا اوے کمال اتنا کوئی بھی بدبخت کہے نہیں، سارے خوش بخت لوگ ہیں قبرین والا۔ آپ نے فرمایا فمنہم شقی و سعید، قرآن پڑھے والا واضح یا کمال لیس فی شقی ھذا کل سعید لیس فینا شقی ھذا کل سعید۔ فرمایا جلے ترائے دفعہ آواز آئی ہے نا والا آپ کھڑے تھی گئے، فرمایا لوگوں خدا دی قسم ہے نبی دے غلام مٹ دے کہے نہیں، اے مردے کہے نہیں امر تھی ویندن، انہیں کو موت مٹاون واسطے نہیں آندی، انہیں کو موت محبوب دے نال ملاون واسطے آندی ہے۔ والا آپ نے وصیت کی تھی ہے کہ میری قبر ہی تھیں بنائی ونجے۔ اچھا چلو یہ تو بڑے دور دور جا گالی ہیں، اے محبوب علیہ السلام دے صحابہ دی گال دسیم یا اے فتح القدیر دے مصنف دی گال دسیم، ایک کل دی گال ہے حضرت تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے ایک دوستن جنہیں دا نائی بابا فضل کلیامی، بابا فضل دین کلیامی رحمت اللہ علیہ، کل خانی بھی حاجی فضل صاحب دی ہے، تو میں کہ بابا فضل دی گال سنا دو۔ عزیزان محترم حضرت بابا فضل دین کلیامی رحمت اللہ علیہ دوستن حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے، آپ نے وصیت کی تھی پیر صاحب جڑے ویلے میں دنیا تو چلا ونجا نا میرا جنازہ تسا پڑھائے۔ والو وقت ہے کہ بابا فضل دین کلیامی چونکہ موبائل تہن کہنا ٹیلیفونک سسٹم ایڈا جدید ہی کہنا، سویرے سویرے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اٹھے جو ہے نا، فرمایا سواریاں تیار کرو، اج بابا فضل دین کلیامی دنیا تو چلا گیا سا جنازہ پڑھاون واسطے ویسے۔ ہن دنیا آپ دے جڑے نال غلام ہن آپ دے مریدین ہن او تیاری کر کے دینے، ہن جناب والا جنازہ پڑھاون واسطے آپ چل پین، جڑے ویلے بابا فضل دین دے آستانے تو دور تھوڑا جہاں پہلے گئے نا ایک پلی دے تے ڈٹھے بابا فضل دین بیٹھے، کپڑے پوچھے او تشریف فرمائے، حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمائے بابا فضل دین سے تیرا جنازہ پڑھاون واسطے آئے ہیں تو اتنا بیٹھے۔ بابا فضل دین نے بڑی تاریخی گال کی تھی ہے، فرمائے نے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جڑے بابا فضل دین دا تسا جنازہ پڑھاوڑے ان دا جنازہ گھر رکھا ہے، میں تو سید دے استقبال واسطے تھا آیا بیٹھا۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے، یہ موت مٹیں دی نہیں، فرمائے جنہ جنازہ تو سا بناوڑے وہ جنازہ اتھا گھارے چ رکھا ہے، میں تو سید دے استقبال واسطے آئے بیٹھا، جڑا آل بیت اور سادات دا احترام کریں دے وہ مار کے امر تھی میں دے مردہ نہیں، تو جڑا نبی دی نسل دا احترام کرے موتوں کو نہیں مٹا سکتی، جڑا خود نبی دی اپنی خود آپ دی ذات دا احترام کرے ان دا مقام کیا ہو سی۔ عزیزان محترم اے جڑی موت ہے نا اے مٹیں دی نہیں، اور یاد رکھو اور مٹیں دی ہوں کو نہیں جڑا نبی دا وفادار ہوئے، جڑا نبی دے نال وفا کر گندے پوری کائنات ان دے تابع تھی میں دیئے۔ کشف المعجوب دے وچ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے دو گالیں بڑے خوبصورت لکھیں، فرمایا ہے کہ عبد الواحد نامی شیخ عبد الواحد بہت بڑے بزرگ ہیں، ہر ویلے عبادت کریں دے ہن، ایک ری اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی نے میرے مالک جنت وچ میرا کون ساتھی بنسی میں کون دی زیارت تک کروا چا۔ حاطف غیبی تو آواز آئی ہے اے شیخ عبد الواحد جنت جڑی تیری ساتھی بنسی ایک عورت ہے انہا نام میمون ہے اور حبشی ہے، رنگت ان دی کالی ہے، ہونو جناب والا مصر دے فلان جنگل دے وچ بیٹھی ہے، او جنت تیری ساتھی ہو سی۔ حضرت شیخ عبد الواحد چل کے بڑی دور دی مسافت طے کر کے گئے، ڈٹھے نے دا امائی عمر رسید آئی بزرگ گئی نماز پڑھ دی بیٹھی ہے، ڈٹھے ستا نہر تے بکریاں کٹھے چر دے ودن، بگیار تے بکریاں کٹھے چر دے ودن، ہونے بیٹھن کے نماز مکاوے، جلے نماز مکا کے انہیں سلام پیرے پوچھے شیخ عبد الواحد یہ پتہ کرنا ہے کہ جنت میں تیرے رلے کی میں ہو ساں؟ انہیں آکے بی بی یہ تو پوچھن واسے آیا، تے فرمایا اے دسا اے بکریاں تے بگیار کٹھے چرن دا پہلی دفعہ ماحول لٹھے، انہیں آکے جدہ کوئی اللہ نال وفا کر گندے کائنات دی شائع ہر شائع انہیں نال وفا کریں دی، کائنات دی ہر شائع وفا کریں دی۔ کائنات دی ہر شے انہاں نال وفا کرن دی ہے۔ وال فرمیندے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جنہیں کو امیر المومنین فی الحدیث آکھیا ویندے، آپ پہلے غلامن وال نبی دی غلام یا جوائن تا وال امیر المومنین فی الحدیث بن گئے۔ درس حدیث دا طالب علم حضرت عبداللہ بن مبارک دے نا تو واقف ہے، فرمیندے ایک رات ساری رات میں عشق مجازی اچ کھڑا رہیاں، کہیں دی محبت اچ کھڑا رہیاں، ساری رات عورت نال گالی کیتی رکھیں، جلے سویر دی اذان تھا یہ میرے دل اچ خیال ہے کہ شاید عشاء دی نماز اذان دا ٹائم تھی گئے، میں ہوں عورت کو پوچھے اچھا عشاء ہی تھی گئی ہے جلدی، وہاں کہ مرے عشاء نہیں سویر تھی گئی ہے، یہ صبح دی اذان ہے، جڑے ویلے انہیں آکے میرے دل تے چوٹ لگی ہے کہ یار اگر میں ساری رات اللہ نال گال ہی کر رہا
اللہ دی محبت اچ کھڑا ہا، اللہ دی وفا اچ کھڑا ہا۔ اے تو میں غیر دے نال آج دے نوجوان کو سمجھاؤنا ایڈا مشکل کہہ نہیں کہ حضرت غوث پاک عشاء دی نماز 40 سال عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھی۔ آج دے نوجوان کو سمجھاؤنا بالکل مشکل کہہ نہیں۔ آج دے نوجوان کو یہ بھی سمجھاؤنا مشکل نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک رات اچ قرآن پاک ختم کریں دیاں۔ اے بھی سمجھاؤنا مشکل کہنی فلاں اللہ دے ولی ساری رات قرآن پڑھ دیاں۔ اگر نوجوان پوچھے انہوں تھک دے کہنا نساں کہ جی میں تسا فیس بک استعمال کریں دے نہیں وے تھک دے، واٹس ایپ استعمال کریں دے نہیں وے تھک دے، تواری توجہ سوشل میڈیا لے پاسے انہاں اللہ والے دی توجہ اللہ لے پاسے آئی۔ ساری رات انہیں جو گزر وے جہن والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما مشتاق بن وے ہن، وہ ساری رات اللہ اللہ کریں دے ہن، سارا دے روزہ رکھیں دے ہن، مخلوق خدا دی خدمت کریں دے، اے ہے وفا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ تے اندا رسول جڑے ویلے سڈے فوری آؤ اگر تساں ابدی حیات چاہندے ہو، نہ مکن والی زندگی چاہندے ہو تے اللہ تے اندے رسول دی وفا دے وچ جڑا بندہ آویں دے ان دی زندگی ختم تھیندی، او مکدی کہنی، او مٹدا کہنی۔ او دیکھو نا عام بندہ دنیا تو چلا ونجے نا 1 گھنٹے بعد ان دی قبر دا پتہ نہیں ہوندا ہے کہندی قبر ہے، لیکن اللہ والے ہزاراں سال گزر گئے، صدیاں بیت گئے، انہاں دے نا اج بھی ہیں، کیونکہ فذکرونی اذکرکم، اللہ نے قرآن وچ وعدہ کیتے تساں میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرے سا۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن مبارک جڑے ویلے توبہ کیتی ہے نا سچے دل دے نال، این تصوف دی وادی چین، عشق دی وادی چین، ول قسمت بدل گئی ہے۔ آپ دی اماں جان فرمیندے نے ایک نے میں ڈٹھے دوپہر دے ٹائم حضرت عبداللہ بن مبارک ستے پین تے ایک نانگ گلے ریحان دی ٹہنی ہاتھ گھن کے نا انہاں دے منہ تے مکھیاں دے مچھر اڑیندا کھڑے۔ میں اٹھائے میں کہ عبداللہ بن مبارک اے کیا دے دی پیاں؟ اے نانگ تیری خدمت دے وچ گلے ریحان دی ٹہنی دے نال، ٹہنی دا اے ریحان دی ٹہنی ایک چاہ کے پھول دی ٹہنی چاہ کے اے مکھیاں دے مچھر اڑیندا کھڑے۔ وہ کہ اماں جدن دی میں اپنے نبی دے نال اپنے رب نال وفا کیتی ہے ول نقصان دے ونے لا چیز ہی میرے نال وفادار تھی گئے۔ ذرا این وادی چاہ کے تا دیکھو نا جدہ محبوب علیہ السلام دے نال کوئی وفا کریں دے۔ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے ایک حدیث پاک نقل کیتی ہے اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے نے ایک بڈڑی اپنے پتر کو گھن کے نا مکے تو مدینے ہجرت کر کے چلی گئے۔ جڑے ویلے مدینے پہنچیے نا محبوب علیہ السلام دے شہر دے وچ مدینے پہنچ دے ہی اندہ نوجوان پتر بیمار تھی گئے حتیٰ کہ اندہ وصال تھی گئے۔ حضرت انس بن مالک فرمیندن اچھا اندہ تے کپڑا پا دیتے، میرے آقا علیہ السلام فرمائے ونجو این بڈڑی دی این نوجوان دی جڑی بڈڑی مائیوں کو ساڈو تے آوے اپنے پتر دے جنازے واسطے سا کو دسے اساں دا جنازہ پڑھاؤں غسل لیواؤں۔ جڑے ویلے وہ مائی آئی ہے نا ڈٹھے سے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائیں، مائی نے آکے نا میرا پتر نہیں مر سکتا۔ یقین دیکھو، توکل دیکھو، محبوب علیہ السلام دی ذات نال پیار دیکھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پیکے سورے سارے چھوڑ کے تمہاری وجہ تو آئیاں، جدہ انہیں کو پتہ لگ سی میرا جوان پتر فوت تھی گئے، وہ اکسن ٹھیک تھا ہے، وہ تانا دیسن حضور اے نہیں تھی سکتا، میں کو تو پتر زندہ چاہیدہ ہے، میں کو پتر زندہ چاہیدہ ہے۔ حضرت انس بن مالک فرمیندن او ماں ہے جڑے دل دے وچوں دعا نکلیے اکھیں چوں آنسو روا تھیں، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے میرے مالک میں تیرے نبی واسطے ہجرت کر کے آئیاں، تیرے محبوب واسطے ہجرت کر کے آئیاں، تے قرآن وچ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب جڑا اے آدھے کہ میں کو اللہ نال بڑا پیار ہے، محبوب دسو میرے پیچھا پیچھا چلو، ول اللہ تو کو محبوب بنا دے سی۔ جڑے ویلے تساں اللہ دے محبوب بنوے سو اللہ محب ہو سی، تساں منگ دے وے سو دیندا وے سی۔ تو میں قرآن پڑھے تو میرے مالک ہونے لوگ تانا دے سن تو میرا کیا بن سی؟ میں کو پتر زندہ چاہیدہ ہے، میں سب کچھ برداشت کر سکدیاں، میں اپنے بیٹے دی موت ہی برداشت کر گنا، لیکن باری تعالیٰ لوگ یہ تانا دے سن تو اپنے نبی واسطے ہجرت کی تھی تے کو ملیا کیا ہے؟ میں کو پتر زندہ چاہیدہ، میں کو نہیں پتا۔ بس یہ ماں دی دعا ہے، دل دی آواز ہے، یہ محبوب علیہ السلام دے وجود مسعود دی برکت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرمیندن وہ نوجوان کلمہ پڑھ کے اٹھی بیٹھے، والماں دنیا تو چلی گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی دے زمانے تک وہ نوجوان زندہ رہ گئے۔ تو جڑے ویلے کوئی بندہ اللہ نال وفا کریں دے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل دی باندھی ہن خدمت کریں جان انہوں دی، ایک نے ابو جہل نے ان کو آکھے میں سنے تو نبی دا کلمہ پڑھ گی دی، انہیں کہ جی میں نبی دا کلمہ پڑھے، میں نبی نال وفا کر گی دیئے، انہیں کو مارے اٹھ دی ہڈی چاہ کے سیرے جو ماری سن دی بینائی چلی گئی، جلے بینائی چلی گئی حضرت زنیرہ کو ان بدبخت ابو جہل نے آکھے ڈٹھے ہی میرے بتا نے تیری بینائی چھک گی دیئے، انہیں کہ میرے مالک اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی ہے
میں سارا کچھ برداشت کر سکتی ہاں مگر بدبخت اے تانا نہ دے کہ بوتاں نے بنائی کھچیے میں جان دیا شفا دیون والا بھی تو ہے بیماری دیون والا تو ہے زندگی تیرے ہاتھ چھے موت تیرے ہاتھ چھے میرے مالک میں کوئی تانے تو بچا این ابو جال دے سامنے میری بینائی کو واپس کر تاکہ میں کو پتہ میں انہیں کو ڈچاں کہ میری بیماری دیون والا بھی میرا اللہ ہے شفا دیون والا بھی میرا اللہ ہے حضرت زنیرہ صاحب آدن جڑے ویلے حضرت زنیرہ نے دعا منگی ہے نا اللہ نے بینائی لٹا دیتی ہے اور این واسطے کہ تیں میرے نبی دے نال وفا کی تھی ہے جڑے ویلے میرے نبی دا وفادار میرے کو کوئی سوال کریں دے میں اندے سوال کو اندی خالی جھولی کو خالی نہیں رہا ونڈے دا اپنے کرم اور عطا دے نال سب کچھ عطا کر دینا عزیزان محترم آخری گال کرنا پیا وال گفتگو ختم کیونکہ اسا جمعہ ہی پڑھاونے اجترائے 4 ویسے تقریریں تو سا ڈٹھا اسی نیٹ دے ہوتے ہیں آخری گال حضور دے وفا دی جے کو حضرت امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب دے وچ نقل فرمائے اچھا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمیدن ایک بندہ بڑا کنجوس ہے تو ان دی گھر والی بڑی نیک اور صالح ہے جڑا کوئی دروازے تے آ کے دستک دے ویا میں کو اللہ واسطے کچھ عطا کرو دے رہندی ہے ہن او کنجوس گھروں جو گئے نا وہ اپنی گھر والی کو آ کے گئے بھئی تو اپنے نبی دے نا تے خدا دے نا تے سب کچھ لٹا دینی اے میرا حکم ہے کوئی آ کے سوال کرے کشا نہیں بھی دیونی کوئی بھی سوال کرے کوئی شا نہیں دیونی اور جڑے ویلے وہ چلا گئے نا تو ایک بندہ آئے ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نا تے جتنا روٹیاں گارج پہن میں کو عطا کر دے میں کو دے دے امائی نے جڑے ویلے محبوب علیہ السلام دا نا سنے جڑے حضور دے عاشق ہیں نا وہ تو حضور دے نا تے سب کچھ لٹا دے اور جنہیں بھی حضور دے نا تے جانا لٹائیں سب کچھ لٹائیں آج تک انہیں دا نا کوئی نہیں مٹا وفا تک کر کے کوئی دیکھے نا عزیزان محترم ہون انہیں جناب والا وہ منافق ہی آئی کنجوسی آئی جلے بندہ روٹیاں چاہ کے ویندہ پہ انہیں اپنے گھر دی کندوری کپڑا پچھان کی دے جلے انہیں کپڑا سنجانے نا انہیں آکے کتو گھن کے اندر میں روٹیاں انہیں آکے سامنے جڑا گھر ہے وہاں کہ تو میرا گھر ہے وہ سارے گھروں تو خیر دی کہیں کو امید ہی کہیں نہیں اور میں تو ایسا نامرادہ لوگوں کو منع کرے نا کہ اللہ دے رستے تے نہ دیتا کرو لہذا جڑے ویلے گھر ہے نا دروازے تے دستک دیتی ہے بیوی نے دروازہ کھولے پوچھے سی یہ روٹیاں تائیں دیتن وہاں کیوں سوال ہی ایسے نبی دا کیتے وسیلہ ہی ایسے نبی دا پیش کیتے میں تے روٹیاں چاہ دیتن حضرت امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں ہر کتاب دا حوالہ نال دینا بیٹھا ہونو جناب والا انہیں آکے اچھا جیڑا بندہ تے کو حضور پاک دے وسیلے تے ہوتے اللہ دے وسیلے تے جیڑا کو جاکسی دے رہے سے انہیں آکے بالکل دے رہے سا انہیں آکے والتے کو اللہ دے وسیلے تنور بلدہ پہ ہی ٹاپ چمار میری تے جان چھٹے میں جیڑا کچھ گھارے چ رکھے نا تو اللہ دے رستے دیتی آنی اپنے نبی دے رستے دیتی آنی ایڈی وفادار بن گئی انہیں آکے اچھا وال میں کو وضو کرن دے انہیں وضو کر کے تیاری کی تھی زیور پاتن سی ہون گھر والا آدھا پہ اے زیور تلہا کے رکھی ونج انہیں کہ میں اللہ دا دیدار کرن واسطے ویندی پئی ہاں جنہ انہیں دیدار واسطے ونجو تو تیاری کر کے ونجی دے ایویں تا نہیں نا بندہ ونجے آخر دیدار واسطے ہوں دے نا دے تے جان دیں دی پئیاں ہوں دے نا دے تے وفا کریں دی پئیاں انہیں دے تنور دے جو چھلانگ لئیے نا انہیں اتے پرات رکھ دیتی ہے ساڑ کے بال میں سی ایک دے دو دے ترائے دے بعد جو پرات کھولیے سے نا وہ جڑی بھائی گلزار بنی پئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ وہ جڑی بھائی نے گلزار بنی پئی ہے انہیں بھائی نے انہیں جسم کو کوئی سیک نہیں پچھایا بڑا پریشان تھا حاتم غیبی تو آواز آئیے بدبختہ جڑا بندہ میرے نال وفا کریں دے اساں وہ بھا کوئی گلزار بنا دینے ہیں وال دنیا دی کوئی شے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی بہرحال شرط ہے کہ کوئی بندہ اپنے نبی نال وفا تک کر کے دیکھے جنہاں لوگاں نے محبوب علیہ السلام دے نال وفا کی تھی انہوں نے تذکر قیامت تک میں جاری اور ساری راسل ابن کثیر دے وچ حدیث پاکے حضرت سے فرمائے تھوڑی دیر بھائی گفتگو کرو ابن کثیر دے وچ حدیث پاکے ویسے ہی نہ تھوڑا جہا حصہ مشکات شریف وچ ہی ہے محبوب علیہ السلام دے نال ایک نوجوان محبت رکھیں دے اور محبت بھی ہی درجے دائے عشق ہی درجے دائے محبوب علیہ السلام دے جوڑے چاہیں دے جتا محبوب علیہ السلام تشریف گھن ونجننا وہ جوڑے مبارک اپنی بغل دے وچ رکھیں دے لیکن کلمہ ہی واسطے نہیں پڑھدا حضرت بلال دا معاملہ بھی انہیں ڈٹھے حضرت عمار بن یاسر دی حالت بھی ڈٹھی ہے حضرت سمیہ دی کیفیت بھی ڈٹھی ہے حضرت زنیرہ دے معاملات بھی ڈٹھے ہونو عشق کو اندر چھپا چھپا کے بیمار تھی گئے اور بیماری کیری خوبصورت عشق مصطفیٰ دی بیماری ہے
سب تو اعلیٰ درجے دی یہ بیماری اللہ سارے کو نصیب کرے. اور میرے آقا علیہ السلام دو عاشق بیمار تھی گئے. جلے بیمار تھے نا پتر بیمار ہوئے نا تو پیو دی عجیب کیفیت ہوندی ہے. پیو نے سوال کی تھے کہ میرا بچہ ہے دسا تیری کوئی خواہش ہوئے کوئی معاملہ ہوئے تو دسا. انہیں آکھے میں محبوب علیہ السلام دے نال پیار کرے نا تو میں دنیا تو ونجن والا ول میری ایک خواہش پوری کرو چاہ. وہ خواہش ہے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ ابا جی ونجو ون کیا کو توارا ایک عاشق دنیا تو ویندا پے تشریف گینو میں کو کلمہ تا پڑھاؤ چاہ. توجہ ہے تواری اے مہمان آندے ویندے رسن تو سمے کو دیکھو. عزیزان محترم محبوب علیہ السلام دی بارگاہ ونجو عرض کرو آقا ایک توارا عاشق زار دنیا تو ویندا پے تشریف گینو کلمہ تا پڑھاؤ چاہ. اور کانٹا چوبے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. میرے آقا علیہ السلام جو یہ سنے نا آپ نے جتی مبارک نہیں پاتی نالائن مبارک نہیں پاتی. آپ تشریف گئے نوجوان قریب المر گئے آخری شامت ہیں اکھیں چو آنسو نکل دے پہن. محبوب علیہ السلام نے اندھا سر پکڑ کے اپنی گود رکھے سیر تے ہاتھ پھرے دن فرمائے دن نوجوان دے ساتھ تو کیا چاہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توارے نال محبت کرے نا تواری محبت دی اور عشق دی بیماری دے نال میں دنیا تو ویندا پیاں. آقا کرم فرماؤ چا میں کو کلمہ پڑھاؤ چا. محبوب علیہ السلام نے فرمائے کلمہ پڑھ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ گال ہے وہ یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھیا زکاة نہیں دیتی حج ادا نہیں کیتا کیا آج میں کلمہ پڑھا تو آج ہی جنت مل ویسی. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نوجوان جنت اعمال نال نہیں ملدی نسبت آمنہ دے لال نال ملدی ہے. جنت ان کو ملدی ہے جڑا محبوب دے نال نسبت کو پختہ رکھے. میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھائے جو ہی محبوب علیہ السلام نے کلمہ پڑھائے نا محبوب علیہ السلام جو ہی کلمہ پڑھائے ان دی روح کفا سے انسری تو پرواز کر گئی ہے ان دا وصال تھی گئے انتقال تھی گئے. ہن والد نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا پتر ہوں لے ہائی جڑے ویلے توارا غلام نہ ہائی ہن چونکہ مسلمان تھی گئے آقا ان دی تجہیز و تکفین دا آپ ہی بندوبست فرماؤ چاہ. ہن یہ حدیث دے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اساں نوجوان دی چار پائی چاہتی ہے ہونے مسلمان تھائے ہونے اندھا انتقال تھائے کوئی پرانا تعلق نہیں. جڑے ویلے وہ چار پئی چاہ کے اساں باہر ہوئے ہیں میرے آقا دی اکھاں عشق بار ہیں. ہر صحابی روندا پائے جڑے ویلے مسجد نبی شریف وہ عاشق زار دا جنازہ چاہ کے لگدا ایویں آئی مسجد نبی شریف دی درو دیوار چو رومن دی آواز آنی پئی. اے کیڑی شے دا تعلق ہے اے دین اسلام اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلق ہے. آج تا ایسا کوئی نفسہ نفسی دا عالم ہے کہ نوجوان دنیا تو چلے ویندن بڈھے چلے ویندن کہیں دے دل دوتے کیفیت ورنہ تو سب پیچھا پڑھو تا ایک بندہ جو فوت ہوئے پتہ لگدا پورے علاقے دوتے موت دی کیفیت آ رہی ہے. اے خوف خدا دی وجہ کو لوئی اے محبوب دے نال ایک قلبی تعلق اور نسبت دی وجہ کو لوئی. جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر عمر میرے عاشق کو غسل دو. دیکھو نا اساں تا دعا کرنے کہ جڑے ویلے دنیا تو ونجو حضور دا دیدار نصیب تھی لیکن وہ تا عاشق زار ایسا ہی کہ محبوب نے کلمہ ہی خود پڑھائے اور محبوب دی جھولی دے وچ ان دا انتقال تھے وصال تھی گئے. تو جناب والا ہن جڑے ویلے غسل لیتا گئے محبوب علیہ السلام نے جنازہ پڑھائے جنازہ چاہ کے جڑے ویلے جنت البقیع دفناون واسطے گئے تاج محبوب علیہ السلام دے چلن دا انداز جدا ہے کیفیت جدا ہے. آپ نا اے انگلیاں دے بال چل دے بین پوری ادھی جڑی ہے نا ایڑی زمین تے نہیں ٹکیں دے انگلیاں دے بال چل دے بین. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجے پاسن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھبے پاسن انگلیاں دے بال چل دے بین. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کریں دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج توارے چلن دا انداز جدا ہے تو سب پیر اپنے قدم مبارک قدمین شریفین ٹکیں دے نہیں وے آقا خیر ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمائے ابو بکر تے کو نہیں پتا ہے میرا عاشق ہے میرے عاشق دے جنازے آسمان تو اتنے فرشتے ہیں کہ پیر رکھن دی جگہ کہیں اتنے فرشتے ہیں عرش تو کہ قدم رکھن دی جگہ کوئی نہیں. میرے آقا علیہ السلام آخر ایک قدمین شریفین ایمیں کر کے پبان دے باہر کیوں ٹورین پورا قدم کیوں نہیں ٹکایا. کیا محبوب علیہ السلام دے نفیس قدم کوئی اتنا زیادہ جا ملیں دے ہن. محدثین نے فرمائے در حقیقت میرے آقا عاشق دے جنازے دی اہمیت بیان فرمے دے پاس کہ جڑے ویلے کوئی عاشق دنیا تو وے دے نا ان دے جنازے فرشتے آندن لا تعداد فرشتے آندن وہ فرشتے ہیں محبوب علیہ السلام نے قدم نہیں ٹکائے. ول سردی دا موسم ہے جڑے ویلے
ان دی قبر تے پہنچن تو میرے آقا علیہ السلام قبر دے وچ خود اترن اور اپنے عاشق کو سپرد الہ فرمائے اپنے عاشق کو، اور جڑے ویلے باہر نکلن نا آپ دا جڑا جسم مبارک تے آئی نا نورانی عطر دا پسینہ آپ دے جسم تو ڈھاندا بھی آئی، اور صحابہ نے ڈٹھو نور اور پسینہ ہی میں ہوندے جی میں آپ دے جسم میں مقدس چو نور جو لاٹا نکل جا پہن۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سردی دے وچ پسینہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ میرا عاشق ہے نا تو میرے عاشق دے جنازے دے وچ فرشتے ہیں اور قبر دے وچ جنت جہورا استقبال کرن واسطے ہیں، وہ استقبال دی وجہ تو میرے جسم تے گرمی محسوس صحیح ہے جن دی وجہ تو پسینہ آندا پائے۔ عزیزان محترم اے یاد رکھو جڑا بندہ اپنے آقا علیہ السلام دے نال وفا کریں دے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا کریں دے زندگی ہوں دی اچھی ہوں دی ہے، موت بھی ہوں دی اچھی ہوں دی ہے۔ آج سارے محفل میلاد تے سے لوگ نعرے مرے نے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بڑا اچھا نعرہ ہے، نعرے نال اختلاف نہیں، صرف توجہ اے دیوانا چاہنا اچھا اے کیوں نہیں یاد ہے کہ غلامی رسول زندگی بھی قبول ہے؟ کہنا غور کیتے میں نا صرف کیا غلامی رسول موت اچھا دے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ یارو میں کوئی ایمان نال دسو جیڑا غلامی رسول دے وچ سویرے نماز نہیں پڑھدا وہ جان لے دے، جیڑا غلامی رسول زکات نہیں دیندا وہ جان لے دے، جیڑا غلامی رسول استطاعت تھی ویندی حج نہیں کریندا وہ جان دے سی، جیڑا غلامی رسول دے وچ رہ کے چھوٹے وڈے دے حقوق کو ادا نہیں کریندا بھیڑی بیراویں دے حق کو نہیں رہدا وہ جان لے دے۔ منافق ہیں کئی قسم ہوندے کوئی فکری منافق ہوندے کوئی اعتقادی منافق ہوندے کوئی عملی منافق ہوندے، اچاری طبیعت دے اندر وہ منافقت آ گئی ہے اچھا وہیں کے صرف میں ویلے نعرے مارنے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول زندگی قبول کیوں کہنی؟ ایندہ بھی ایک سبب ہے اسا ایڈے بولے کہنی سب کو پتہ ہے کہ غلامی رسول غلامی دا کنسیپٹ کیا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائیں میں کو غلامی دا کنسیپٹ میرے غلام نے سمجھائے، میں غلام کو کہنا ہے میں کہ پتر نشاہ تیرا نا کیا ہے؟ انہیں کہ حضور غلام دے کوئی نا نہیں ہوندے جو آقا رکھ رہے ہیں، میں کہ پتر کھاسیں کیا ہوا کہ غلام دی کوئی خوراک نہیں ہوندی جو آقا کھوا رہے ہیں، میں کہ راشے کیتا انہیں کہ جی غلام دی کوئی خواہش نہیں ہوندی جتا مالک روا رہے ہیں، تے سا کوئی پتہ ہے اگر اچھا غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعویٰ زندگی اچھ کرے سوں تو ول سا کو شکل بھی مصطفیٰ علی بناونی پوسی، ول نماز ہی پڑھنی پوسی، ول روزہ ہی رکھنا پوسی، ول زکاة ہی دیونی پوسی، ول ہر کہیں دے حقوق بھی ادا کرنے پوسن، ول اساں دے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ دو کھیچ نہ روائے غلامی رسول دے وچ موت ہوں کو آسی جاندی زندگی غلامی رسول دے وچ ہوسی، جیڑا کم بندہ زندگی دے وچ کریں دے حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام دی میرے آقا دی بارگاہ دے وچ نا ایک بندہ آئے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک اٹھ ہے تے او جناب والا رات کو میں کچھ سمجھ نہیں دینا، کیڑی شاہ نہیں سمجھ دی اٹھ نہیں سمجھ دینا، ہن محبوب علیہ السلام دی بارگاہ شکایت کیڑی چاہ کہن اٹھ دی، توجہ ہے اچھا توجہ کریں تو بس کرے رہے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ علماء اہل سنت عزیزان محترم ہن اٹھ دی شکایت چاہ کے ہیں حضور میرا اٹھ رات کو سمجھ نہیں دا، میرے آقا علیہ السلام ہر شہد رسول ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ تخلیق کی تنصاب دے رسول ہیں، میرے آقا فرمائیں دے اٹھ کو کہنا جلے اٹھ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے اٹھ اے دسا تیرا مالک تیرے نال کوئی زیادتی کرن دے، یا رسول اللہ کوئی زیادتی نہیں، تے کو گھا نہیں کھویں دا حضور کھویں دے، پانی نہیں پلے دا حضور پلے دے، وال توی کو رات کو سمن کیوں نہیں دے دا، اے آدھے خوفناک آوازاں کٹھیں دے تے سمن نہیں دے دا، میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ اٹھ نے جڑی گال کی دل تے لکھا ہے پوری تقریر دا میسیج ہی ہوئی ہے، اٹھ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سائے فرمائے ایک دوست دا دین دوجے دوست دے دین تے ہوندے، چونکہ اے میرا مالک بھی ہے میرا یار بھی ہے، اے جتنا وزن رکھ رہے میں کرا نہیں آکھا زیادہ ہے، جیڑی شے کھوا دے میں کوئی شے نہیں، پلا دے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گال ہے اے سویر دی نماز ہی پڑھ دے، زہر ہی پڑھ دے، عصر ہی پڑھ دے، مغرب ہی پڑھ دے، مغرب دے بعد روٹی کھا کے سام ویندے، عشاء دی نماز نہیں پڑھ دا، میں کو ڈر لگ دے قیامت اللہ تو سم میرے کولو نہ پوچھو تائیں کو نماز پڑھائی کیوں نہیں،
قیامت والے نے کتھائی میرے کولو نے پوچھو یا رسول اللہ ہی خوف دی وجہ کولو میں آوازاں کٹھے نا اون ٹائم تک میں کو اٹھائی رکھتا جب تک کہ اٹھی کے نماز نہ پڑھے دسو میرا قصور ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جانور تھی کہ نال راوڑ والے دی نماز دا خیال کریں دے اچھا پتہ بیٹھے بھی ہو نا دوستاں یا کتھائی ٹی وی دے بیٹھے ہوئے یا کتھائی مجلس بیٹھے ہوئے بالاں دے سامنے یا دوستاں دے سامنے کیا دے یار تو میں نماز پڑھی آنا تائیں وہ دوست نال کیا وفا کی تھی جتھا وہ بیٹھے وہ جگہ چنگی یا جتھا تو وے نہ پائے وہ جگہ چنگی ہے کرنا تسا غور تک کرو نا میں ویسے کول خانے تے کوئی نہیں ویندہ تقریرہ نہیں کریں دا حاجی صاحب دی محبت دی وجہ تو آیا عزیزان محترم فرمایا کہ وہ جتھا تسا ویندے پہ وہ جگہ چنگی ہے نا والا اپنے دوستوں واسطے وہ جگہ دا انتخاب کیوں نہیں کریں دے میں کوئی گال دسو یہ جڑی چینی ہے حلال ہے حرام ہے تے گوشت جنہ کہیں کوئی شوگر تھی ویندی ہے ڈاکٹر دے چینی نہ کھاویں کوئی پتہ کہ نہیں مروے سے چھوڑ دیں دے اگر کوئی جگر دی بیماری تھی ویندے تک وہ آدھن یارے ریڈ میٹ نہ کھاویں اے نہ ہوئے تیرا جگر ختم تھی ونجے گوشت چھوڑ دیں دے یارو ڈاکٹروں دے آکھن دے ہوتے تسا حلال چھوڑ دیں دے اپنے نبی دے آکھن تے حرام ہی تو چھوڑ کے دیکھو نا وال تسا دیکھو توارا نبی توارے ہوتے کتنا کرم کریں عزیزان محترم جیڑی میں گفتگو کی تھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین